بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹائٹل کے اوپر حمزات کیا کیا کام کر سکتا ہے، اس سے پہلے حمزات کی حقیقت بتائی گئی تھی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی آج ہم نے جو عمل لایا ہے حمزات کیا کیا کام کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ اگر حمزات کے عملیات اگر کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ حمزات کیا کیا کام کر سکتا ہے اور اس سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حمزات کیا کیا کام کر سکتا ہے آپ دھیان سے سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں، دھیان سے سنیں تو یہ آپ کے عمل میں بہت ہی کارگر ثابت ہوں گی۔ نمبر 1، حمزات کو اختیار ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو یا حیوان ہو، بڑے سے بڑا جانور بننے پر بھی قادر ہے اور کسی بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، خوبی یہ ہے کہ حمزہ سخت سے سخت چیز کے سامنے سے گزر سکتا ہے، اس کے سامنے لوہے کی دیوار اور پتھر کی دیوار کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 3، گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے سکتا ہے، یعنی جو گزشتہ میں گزری ہے اور جو آئندہ آنے والی ہے ان کی خبریں دے سکتا ہے۔ نمبر 4، پوشیدہ خزانوں کی خبر دے سکتا ہے۔ نمبر 5، ہزاروں میلوں کا بھی فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر سکتا ہے۔ نمبر 6، حمزات ایسی بھاری سے بھاری اشیاء جسے مشینری اٹھانے سے عاجز ہو چکی ہے، حمزات اسے اٹھا سکتا ہے اور دور دراز مقامات تک لے کے جا سکتا ہے۔ نمبر 7، کوئی ایسا مرض جس سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہو، یعنی جس کا کوئی علاج نہیں ملتا ہو، لا علاج ہو گیا ہو، تو اس کے کوئی ایسا مرض جس سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہو اور انہیں علاج نہ ملتا ہو اور اس کا علاج بھی حمزات بتا سکتا ہے۔ نمبر 8، جہاں کسی انسان کا پہنچنا مشکل ہو اور ان کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہ ہو، وہاں بھی حمزات پہنچ سکتا ہے اور ایسی جگہ سے بھی خبر لا کے دے سکتا ہے۔ نمبر 9، سمندر کی تہہ تک جا سکتا ہے اور نمبر 10، بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے اور حمزات پوری دنیا کا چکر پلک جھپکتے ہی لگا سکتا ہے۔ نمبر 10، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نہ ملتا ہو، جسے انسان حل نہیں کر سکتا ہو، اس کا حل کر دیتا ہے اور عامل کو بتا دیتا ہے۔ نمبر 10۔ نمبر 11، عامل کا حکم مانتا ہے۔ نمبر 12، دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہے، کسی بھی لینگویج ہو نا، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ نمبر 13، گمشدہ چیز یا گمشدہ انسان کے بارے میں یا عزیز و اقارب کے بارے میں یا گمشدہ حیوان کے بارے میں جانتا ہے اور اس کا پتہ لگا لیتا ہے اور فوراً عامل کو بتا دیتا ہے۔ نمبر 14، حمزات کے لیے شیر، چیتا، بڑے سے بڑے جانور کا کام تمام کر سکتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور حمزات ہر اس شخص کا دشمن ہوتا ہے جو عامل کا دشمن ہوتا ہے اور اپنے عامل کا بہترین رفیق اور بہترین دوست ہوتا ہے۔ نمبر 15، حمزات قیدیوں کی بیڑی زنجیریں بھی کاٹ سکتا ہے۔ نمبر 16، منٹوں میں دور دراز کی چیزیں لا کر دینا اس کا ادنا سا کرشمہ ہے، جیسے بے موسم کے پھل ہوتے ہیں یا اور کوئی بھی چیز، اگر عامل حکم دے حمزات کو تو وہ حمزات منٹوں میں دور دراز کی چیزیں لا کر کے دے سکتا ہے۔ نمبر 17، کسی دو فریق میں محبت پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 18، پوشیدہ رازوں سے بھی کوئی ایسی چیز لا کر دے سکتا ہے جو کتنی ہی حفاظت میں کیوں نہ رکھی گئی ہو۔ نمبر 19، کسی بھی جگہ کا نقشہ لا کر کے دے سکتا ہے۔ آپ کو اگر کسی جگہ کا اگر نقشہ چاہیے تو آپ کو نقشہ بھی لا کر کے دے سکتا ہے۔ یہ تو ہوئے اس کے کام کرنے کے طریقے، اور بھی وہ کئی کام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت ہی قوت عطا کری اور بہت ہی طاقت عطا کری ہے، جو اس مختصر سی ویڈیو میں بتا پانا مشکل ہے۔ اور بھی کئی کام کر سکتا ہے، لیکن عامل کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ حمزات سے نیک کام لے، سنت اور شریعت کے کام لے۔ اگر عامل غیر شریعت اور غیر شرعی کام لیتا ہے جو سنت و شریعت کے احکامات میں نہیں ہے، جو امت خدمت خلق کے کام میں نہیں آتا ہو، جو اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہو، تو ایسے کا حمزات دشمن ہو جاتا ہے
اور عامل کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس کے لیے عامل کا کام ہوتا ہے کہ جب اس سے عہد و پیمان ہو تو پھر اس سے جو ہے سنت و شریعت کے کام ہی لے، اور سنت و شریعت کے کام اگر لیتے رہیں گے تو وہ عامل سے خوش رہتا ہے اور عامل کا بہترین رفیق اور بہترین دوست بن کے رہتا ہے۔ جہاں کہیں اگر عامل نے اس سے غیر شرعی یعنی سنت و شریعت کے خلاف اگر کام کرایا ہو، جس سے جو ہے انسانوں کا نقصان ہوتا ہو، جس سے جو ہے خدمت خلق کا نقصان ہوتا ہو، اور جس سے جو ہے انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے، ایسے کام اگر عامل نے لیے حمزات سے، تو پھر حمزات ناراض ہو جاتا ہے اور اس عامل کو بھی تکلیف دے کر کے جا سکتا ہے، اور عامل کو اگر ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ پھر عامل جو ہے کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو لوگ حمزات کے شوقین ہیں، جو لوگ حمزات کو تابع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کر کے کہ ان سے جو ہے سنت و شریعت کے مطابق کام کراوے۔ آپ اگر غیر شرعی اور اگر سنت و شریعت کے مطابق آپ کام نہیں کراؤں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہم تابع کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہم ان سے کام لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہماری جان کو بھی نقصان ہے اور عامل کو بھی نقصان ہے۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ان سے جو ہے اچھے کام کراوے، نیک کام کراوے۔ بس یہی کچھ ویڈیو تھی جو آپ کے سمجھ میں آوے، اور جو آپ جو ہے اس متعلق سے جو ہے کبھی آپ کے تابع حمزاد ہو تو پھر آپ جو ان سے جو یہ سارے کام لے سکتے ہیں۔ اور بھی کئی کام ہیں جو آپ کو جو اس مختصر سی ویڈیو میں بتانا مشکل ہے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا جو چینل جو روحانی وظائف چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے اور بیل آئیکن کو آن کر دے تو اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے۔ اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔